خواجہ آصف صاحب کی جو ابھی بیان ہے اینڈ obviously وہ واحد نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے مونٹاج میں بھی دکھایا اپنی کہ نیو یارک ٹائمز نے بھی اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ جو بریفنگ دی گئی بھارت میں ڈپلومیٹس کو اس میں انہوں نے واقعے کا کم ذکر کیا، بٹ یہ واضح کر دیا کہ وہ رد عمل دینے کو، کوئی ملٹری ریاکشن دینے کو تیار ہیں. سو از وار ناؤ imminent if I may ask a very difficult question in some ways. دیکھیں آئی ہوپ ناٹ جسٹ فار دا سیک آف پاکستان، بلکہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے سیک کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی. اور یہ خطہ وہ ہے جو دنیا کی 1/4 آبادی کا مسکن ہے. تو اور پھر نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں ملک. تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا نے ابھی تک اس پہ بہت ہی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ اشتعال انگیزی دکھائی ہے انہوں نے شروع دن سے ہی. اگر ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو پاکستان نے دیکھیں اس کے اوپر ہم نے کنڈولنس میسج بھی کیا، کنڈیم بھی، کیونکہ ہم تو ٹیررزم مذمت فوراً کر دی تھی. بالکل. اور ٹیررزم جو ہے ہم تو سب سے بڑے اس کے وکٹم رہے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے کیسے کہیں بھی دنیا میں ہو تو ظاہر ہے پاکستان تو اس کو کنڈیم کرتا ہے. لیکن جو انہوں نے رویہ اپنایا وہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ نے چلیں ایک انڈیپینڈنٹ ایک انبائس قسم کی آپ نے اگر انکوائری کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ جی کوئی لنکس ایسے ہیں جو پاکستان کی طرف جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ پاکستان کی مدد مانگیں. اس کے بہت سے چینلز ہیں، اس کے بہت سے میکنزمز ہوتے ہیں. ملکوں کے درمیان جو ہے میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹیز ہوتی ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے چینلز ہوتے ہیں. اچھا، اس طرف جانے کی بجائے انہوں نے آپ نے دیکھا چند ہی گھنٹوں میں بلکہ منٹوں میں الزام لگا دیا، میڈیا لیکس کیے اپنے اخبارات کو، اپنے جو ہے ٹی وی چینلز کو، اپنے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، اور ایک میڈیا فرینزی وہاں پہ ہو گئی اس کے بعد جو ہم نے دیکھا. بلکہ ایک قسم کا بعد میں تو وار ہسٹیریا بنانا شروع کر دیا. اب یہ سچویشن، اب آپ نے جس بریفنگ کا ذکر کیا بالکل نیو یارک ٹائمز میں ہی آیا، بلکہ اس کے اوپر بڑا ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل اور بھی آیا. انہوں نے کہا کہ جب وہ بریفنگ ہوئی اور اس میں سے کچھ امبیسڈر جو تھے ان سے جو فورن جرنلسٹ انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بریفنگ میں کیا آپ کو دکھایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو انہوں نے دکھایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں پاکستان کا پاسٹ پیٹرن یہ رہا ہے، ماضی کی انہوں نے مثال دی، ماضی کی مثالیں دیتے رہے اور اپنی توجیہ اس کی دیتے رہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ابھی کے لیے کوئی ثبوت دکھائیں تو کچھ نہیں دکھا سکے. تو اس ایک امبیسڈر نے تو ان کو کہا، جرنلسٹ کو، اس نے کہا کہ پھر ہم نے کہا کہ آپ کیا جو ہے یہ پرانی جو ہمیں یہ پاسٹ پیٹرن کی بات کر کے کہ آپ دنیا کو ایک نیوکلیئر جنگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں. تو دا پوائنٹ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے نا وہ بیکا نہیں ہے اس بار. بے شک آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ پلوامہ کے مقابلے میں اس بار جو ہے بالکل مختلف ہے. اور جو ہے ایون انڈین اخباروں میں آیا کہ جی بہت ہی واٹر ڈاؤن ہے اور پاکستان اس کو بہت زیادہ ماڈریٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم چین پہ الزام لگا رہے ہیں، چین پہ بھی لگا رہے ہیں، اور یہ چین کی وجہ سے وہ ہوا ہے. بالکل. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان وہاں پہ اس وقت ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں UNEC کے، تو وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن باقی جگہ پہ بھی دیکھ لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ سے کئی بار بڑے سخت بیان آتے ہیں. اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ تو ان کی پرانی دشمنی ہے اور دونوں ملک آپس میں فگر آؤٹ کر لیں گے. یعنی کہ انہوں نے انڈیا کے کوئی بھی ان کی حمایت میں کسی قسم کی بات نہیں کی. اسی طرح جو باقی ملک ہیں جو انڈیا کلیم کرتا ہے جی انہوں نے ہمیں کالز کی، فلاں پرائم منسٹر کی اور کیا، لیکن جب وہ کالز کرتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کو ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جنگ کریں. وہ تو کہتے ہیں الٹا کہ جی آپ ذرا اس وقت سمجھ سے کام لیں، آپ ریسٹرینٹ شو کریں، اور یہ کرتے ہیں. اب یہ جو آپ کا میرا لاسٹ پوائنٹ اس پہ یہ ہے جو آپ نے کہا خصوصاً، اس کا میں جواب دیتا ہوں. انڈیا کا کیا وہ ایک مس ایڈوینچر کریں گے اس وقت؟ کیا وہ اتنا بڑا گیمبل لیں گے اس وقت؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل ایک وار ہسٹیریا نظر آ رہا ہے انڈیا میں. انڈیا کے اخباروں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کئی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے تو وہ لوکیٹ بھی کر لی ہیں جگہ جہاں پہ ہم نے، جہاں پہ اب ظاہر ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں سے جی وہ جو ہے نا لانچنگ پیڈز ہیں ان کے لیے جو ہے نا اس طرح کے جو لوگ انڈیا کے اندر آتے ہیں. اب وہ سارا کچھ ہے، لیکن مطلب اگر انہوں نے پچھلی بار کی طرح ایئر اسٹرائکس کی یا کوئی میزلز کا اس طرح کیا، اور ظاہر ہے وہ بہت بار یہ اس طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں، تو پاکستان از فلی پریپیئرڈ فار دیٹ. بالکل ٹھیک سر. اور پھر اس کے بعد کی سچویشن وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل سر. ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ سر. ڈاکٹر حسن عباس صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب obviously آپ بھی اور بھی ایکسپرٹس یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم ٹریٹی سے پل آؤٹ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل وہ نلکا، کل یا پرسوں یا جس دن جہاز آئیں گے اسی دن وہ نلکا بند کر دیں گے.
پر خود بھارتی اخباروں میں بھی ہوا, آپ جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ دا فرسٹ تھنگ از جو وہ ابھی بھی شاید تھوڑا بہت کریں, کوآپریشن روک دیں گے, ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دیں گے. تو سر میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ سمجھائیں کہ ڈیٹا اگر وہ شیئر کرنا بند کرتے ہیں اس سے پاکستان کا کیا نقصان ہوتا ہے, اور صرف ہمارا ہی نقصان ہے؟ ہمارا بالکل بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہوئی تھی تو وہ بڑا روڈیمنٹری سسٹمز تھے اس وقت کے کمپیئر ٹو ٹوڈے. اچھا. اور ڈیٹا جا کے میئر کرنا پڑتا تھا, ہائیڈرولوجسٹ جا کے اس میں گیجیں لگاتے تھے, دریاؤں میں گھستے تھے, میئر کرتے تھے, ناپتے تھے. اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. ابھی تو دنیا میں صرف جو سیٹلائٹس ہیں جن کی ایکسیس پاکستان کو ہے, اور وہ بہت تیز فریکوینسی کے ساتھ دنیا کا ایک ایک انچ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ پانی کا فلو کیا ہے, پانی کا فلو, سوائلز, موئسچر. اور یہ جو ابھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پوری دنیا اس وقت حرکت میں آئی ہوئی ہے کہ بھئی کلائمیٹ چینج کا ہم نے کچھ کرنا ہے, کلائمیٹ ماڈلز بن رہے ہیں, تو سائنس بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے. تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے کسی قسم کے ماڈل کی, کسی قسم کے ڈائریکٹ ڈیٹا کی, کیونکہ ہمیں انڈائریکٹ سورسز سے اتنا زیادہ ڈیٹا مل جاتا ہے. اور دیکھیے ڈیٹا جو ہے نا, آپ کو جو سیٹلائٹ سے ڈیٹا مل رہا ہے پریسائسلی وہ شاید وہ ڈیٹا نہ ہو جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اس میں کاغذوں میں لکھا گیا ہے کہ جی گیج میئر کر کے تو اس کا وہ دیں گے. اچھا. لیکن ڈیٹا جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا ہے, اس کے بیچ میں موئسچر کا ڈیٹا ہے, اس کے بیچ میں واٹر کا فٹ پرنٹ ہے, اس کے بیچ میں گریویٹیشنل چینجز کا ڈیٹا ہے. وہ سارا ڈیٹا سیٹ جو ہے آپ یوز کر کے آپ اپنا ماڈل بنا سکتے ہیں جس میں بڑی آسانی سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ان کے فزیکل ڈیٹا کلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس پریڈکشن پہلے سے ہوگی. اور ڈیٹا کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از لائک برکس. وہی برکس آپ کسی ناتجربہ کار مستری کو دیں تو وہ ٹیڑھی دیوار بنائے گا, اور آپ ٹوٹے ہوئے پتھر کسی تجربہ کار مستری کو دیں تو وہ سیدھی دیوار بنائے گا. صحیح. تو ہمارے پاس the skill to interpret the data is more important. ہاں, today this is a data rich world. Gone are the days when ہم ہمیشہ واٹر ریسورسز میں کہتے تھے کہ جی ڈیٹا کم ہے, ڈیٹا کم ہے. ڈیٹا بالکل کم نہیں ہے. وی آر ناؤ لیونگ ان اے ڈیٹا رچ ورلڈ. اس سے ہمیں بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سر اور کس قسم کی وہ کوآپریشن ہم سے ان دی امیڈیٹ کمنگ ڈیز منتھس کیسے وہ کیا روک سکتے ہیں؟ امیڈیٹ ڈیز میں جی خدا کا شکر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا. ایون میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں بھی دے کین ہارڈلی ڈو اینی تھنگ. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ٹریٹی نہیں ہے تو دین وی انووک آن این انٹرنیشنل کورٹ آف لا آور رائٹس ایز اے لوور رائپیرین جو ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی میں فورفیٹ کیے. ہم وہ رائٹس کو انووک کر دیں گے. پھر وہ 3 دریا جو انہوں نے یہ کہہ کے لیے کہ ہم راجستھان کو گرین کریں گے, 65 ایئرس اور راجستھان گرین نہیں ہوا. وہ کیس بہت اسٹرانگ ہے, اس پہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے, سیٹلائٹس کا ڈیٹا ہے. صحیح. لیس دین 1% آف دی ایریا آف راجستھان جو کہ گرین ہوا ہے آفٹر ڈائیورٹنگ 3 ریورس. 3.8 ملین ایکرز کا ایریا جس کے بیچ میں about 500 miles of main canal and more than 9,000 miles of canal distribution network بنا ہوا ہے, کانکریٹ پور ہوئی ہے اور اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. everywhere there is sand. صحیح. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس نقطہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ 3 دریا لیے تھے آپ وہ مقصد تو پورا نہیں کر سکے, لہٰذا دریا واپس کر دیں. اور یہ بھی ہم ایک کیس انڈیا کے اوپر ڈال سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بھی ان کا آفیشلز یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہم پاکستان کا میں ایک بوند بھی پانی کی نہیں جانے دیں گے, تو دس اسٹیٹمنٹ شوز دی انٹینشن آف اے وار کرائم. کیونکہ آپ کی جو پولیٹیکل ریزنز ہیں ان کی وجہ سے آپ سویلین آبادی کا پانی یا اس کے ایگریکلچر ریسورسز کو اگر آپ ہارم کرتے ہیں تو یو آر کمیٹنگ اے وار کرائم. تو ایسی ہر اسٹیٹمنٹ وار کرائم کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور اس کو بھی ہمیں دیر لگانے کے بغیر آئی سی سی میں رجسٹر کرا دینا چاہیے. بالکل. اور وہ ایک اتنا وہ لا انٹرنیشنل لا کی طرف سے اتنا زیادہ ہم ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ خود اس بات پہ پچھتائیں کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کا نام ہی کیوں لیا.